عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ میرا گھر، میرا پڑوسی جو ہے یہودی ہے اس کا گھر، دونوں گھر سٹے ہوئے ہیں، دونوں کی آنگن ایک ہے، یا رسول اللہ میری آنگن سے لگے ہوئے اس کی آنگن میں 2 کھجور کے پیڑ ہیں، یا رسول اللہ جو بڑے پھلدار ہیں، یا رسول اللہ جب صبح میں نسیم سحر چلتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ اکبر جب چلتی ہیں تو پکی پکی کھجوریں ہمارے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے اور میرے چھوٹے بچے جگ جائیں، کہیں پڑوسی کے مال کو بلا اجازت کھا نہ لے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں اسے چنتا ہوں، اپنے دامن میں اٹھاتا ہوں اور اپنے پڑوسی کے گھر لے جا کر کے دے آتا ہوں۔ اے اسلام کے شہزادوں، آج معاشرے کا حالت کیا ہے کہ آندھی آئی تو ماں بچے کو جگا رہی ہے، بابو اٹھو نا آندھی آئی ہے، اب چھوڑا لے رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے بورا لے لے، بابا کہہ رہے ہیں لاٹھی لے لے، اب وہ لاٹھی لیا، بورا لیا، جھولا لیا، اب لے کر کے آم چننے کے لیے نکلا ہے۔ ماں ایک بار نہیں پوچھ رہی ہے بیٹا تمہارے باپ نے باغیچہ تو لگایا نہیں ہے تو جھولا لے کر جا کہاں رہا ہے؟ باپ نہیں پوچھ رہا ہے بیٹا ہم نے تو تمہارے لیے ایک پیڑ لگائے نہیں ہے تو تو لاٹھی لے کے کہاں جا رہا ہے؟ گویا کہ اسی آندھی کا فائدہ اٹھا کر کچھ چنیں گے بھی کچھ پیٹیں گے بھی، اور جب لاد کر گھر کے لے آ رہے ہیں تو ماں لائٹ جلا کے کہہ رہی ہے زیادہ چٹیل ہے اس کا کھٹ بٹھوا بنا دو، یہ تھوڑا کم ہے اس کا گرما بنا دو، یہ تھوڑا ہے اس کا کچلا بنا دو، یہ بالکل صحیح والا اس کا اچار بنا دو۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، آپ اسے چوری سکھا رہے ہو، حرام کا مال کھا رہے ہو، اب سوچ رہے ہو کہ میرا بیٹا خالد بن ولید ہو جائے، میرا بیٹا صلاح الدین ایوبی ہو جائے، میرا بیٹا نیک و صالح ہو جائے۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بو گے ببول کھاؤ گے آم، یہ کیا ممکن ہے؟ اب وہی بیٹا جب بڑا ہوگا تو نٹور لال ہوگا، اب نٹور لال ہو گیا، باپ کی جیب کی صفائی سے اپنا کام شروع کرتا ہے تو اب کہتے ہیں مولانا بدر الاسلام ذرا ایک تعویذ لکھ دیجئے، ایک گنڈا بنا دیجئے۔ اب تعویذ اور گنڈے سے کام چلنے والا نہیں ہے، جب پودا ہوتا ہے اسے تناور درخت ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے اس کی کٹنگ کرو گے ویسے ہی وہ سیدھا چلا جائے گا، اگر چھوڑ دو گے تو اس کی شاخیں موٹی موٹی ہو جائیں گی، اور اب سیدھا کرنے شروع کرو گے تو وہ چٹکتی جائیں گی، ٹوٹتی جائیں گی۔ اس لیے اے اسلام کے شہزادوں، اپنے بندوں کو نیک بناؤ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے آئیڈل ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سرور کونین شافع محشر کی وہ ذات ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے، سبحان اللہ، بہترین نمونہ عمل ہے، سبحان اللہ۔ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، وقت بڑی تیزی سے کٹ رہا ہے، میں نے کہا کہ میں وقت کا غلام ہوں، وقت میں بدھا ہوں۔ آئیے چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آج جو بچیاں مسکرا رہی ہیں رسول اللہ کے صدقے میں مسکرا رہی ہیں، وہ کیسا دور ہوگا جب انسان اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، آؤ چلو چلتے ہیں ماضی کی طرف۔ ایک انسان ہے، اللہ اکبر، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، تمہاری پیٹھ میں میرا ایک بچہ پل رہا ہے، میں رخت سفر باندھ چکا ہوں، نکل رہا ہوں، لیکن سنو، بیٹا پیدا ہو گیا تو میری ایک تلوار بڑھ جائے گی، میری ایک لاٹھی بڑھ جائے گی، میرا ایک بھالا بڑھ جائے گا، ایک برشا بڑھ جائے گا، ایک طاقت بڑھ جائے گی، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی تو خبردار اسے زندگی نہیں موت کے حوالے کر دینا، نہیں تو میں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، کسی کے سامنے فیس ٹو فیس نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے تم گردن دبا کر اسے زمین میں گاڑ دینا۔ وہ انسان چلا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد ہی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں کا ممتا لرزنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ جو ماں اپنی بیٹی کو 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر ڈھوئی ہو،
अपनी छाती से जो गर्म दूध पिला रही हो, भला वो माँ अपनी बेटी को अपनी गर्दन अपने हाथों से गर्दन दबाकर मार कैसे सकती है। 100 ग्राम का ट्यूमर तो हमारे पेट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वज़न, लेकिन ये माँ का ही जिगर है जो 2.5 किलो का वज़न लेकर दौड़ती रहती है, तुम्हारे लिए मसाले पीसती है, कपड़े धोती है, नाश्ते तैयार करती है, सारे काम वो औरत करती है, लेकिन तुमसे एक बार शिकायत भी नहीं करती। बच्चे दर्द से में इतनी तकलीफें होती हैं, उस तकलीफों को भी बर्दाश्त करती है, खूने जिगर भी पिलाती है। बेटा बेटी हो या बेटा दिन भर पेशाब करते रहते हैं, बिस्तर आलूद होते रहते हैं, लेकिन माँ की ज़ुबान पे हर पे शिकायत नहीं होता, ए मेरी बेटी क्यों तू मेरी नींद कुर्बान कर रही है। वो भला माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती थी। अपनी बेटी को पाल रही है, लेकिन थोड़ी सी बेटी जब शऊर के मंजिल में आती है, अपने माँ को पहचानने लगती है, तो और बच्चों को देखकर अपने बाप की मुतलाशी होती है, बाप को ढूंढने लगती है। अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान सारे बच्चों के अब्बा हैं, हमारे अब्बा कहाँ हैं, हमारे बाबा कहाँ हैं। कहा बेटी उनके भी आने का वक्त करीब है, अब आ ही रहे होंगे, तुम्हारे भी बाप है। वो मुंतज़िर थी कि मेरे अब्बा आएंगे, जैसे हमारे बेटे बच्चे मुंतज़िर होते हैं, अब्बू गए हैं जलसे में, मिलाद में गए हैं, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, लखनऊ गए हैं वहाँ से रेवड़ियाँ लेकर आएंगे, कलकत्ते गए हैं वहाँ से खजूर लेकर आएंगे, बॉम्बे गए हैं नलखटाइयाँ लेकर के आएंगे। वो भी तो बाप थी, बेटी थी, अपने बाप की मुंतज़िर थी। मेरा भी बाप सफ़र पे गया है तो मेरे लिए शीरनी लेकर के आएगा। उसे क्या मालूम था मेरा बाप आएगा तो मौत का पैगाम लेकर के आएगा। हजरात जब आने का वक्त करीब हुआ है, माँ का मुंह तड़पने लगता है, माँ चीखने लगती है, बेटी को छुपाऊं तो कहाँ छुपाऊं, इस बेटी को करूं तो क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो संग दिल बाप अपनी बेटी को मार डाले। अपनी पड़ोसन के घर ले जाती है और कहती है, मेरी पड़ोसन थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी को रखो, मैं अपने शौहर के तेवर को नर्म करने की कोशिश करूंगी, जो ही नर्म हो जाएगा मैं अपनी बेटी को वापस ले लूंगी। हजरात ग्रामी जरा सोचें तो सही, देकर आती है, जितनी ही उसका शौहर आंगन में आता है, आने के बाद कहता है, मेरी शरीक हयात जरा बताओ तो सही क्या हुआ। कहा मेरे सरताज बेटी पैदा हुई थी, हमेशा के लिए हमने उसे ख़त्म कर दिया। कहा बड़ा अच्छा काम किया, तुमने नेक बीवी होने का हक़ अदा कर दिया कि माशरे में हमें शर्मिंदगी से तुमने बचा ली, अच्छा किया कि तुमने उसे मार दिया है। लेकिन हजरात अभी गुफ्तगू चली रही थी कि देखता क्या है, एक छोटी सी बेटी आंगन में नमूदार होती है, जिसके कदम रखती ही पूरा आंगन महक उठता है, गुलजार हो जाता है। उसकी मीठी मीठी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह अकबर इसके दिल भी अब मोम होने लगते हैं। जब उसकी गुफ्तगू सुनता है वो इंसान तो अर्ज करता है, मेरी बीवी जरा बताओ तो सही ये किसकी बेटी है, कितनी अच्छी गुफ्तगू करती है, कितनी मोहनी सूरत है, इसकी ज़बान जैसे लगता है शक्करपाशी कर रही हो, कितनी मीठी मीठी गुफ्तगू करती है, ज़रा बताओ तो सही ये किसकी बेटी है। कहा क्या हुआ। कहा अगर ऐसी मेरी बेटी होती तो मैं उसे सीने से लगा लेता, बेटा ना सही अगर ऐसी बेटी होती तो मैं अपने कलेजे में छुपा लेता। उसने कहा देखा तेवर नर्म है, कहा मेरे सरताज ये किसी खैर की बेटी नहीं है, बल्कि आपके नुत्फे से होने वाली आप ही की बेटी है। मैं तो झूठ इसलिए बोल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेटी को मार डालो, लो सीने से लगा लो। वो इंसान सीने से लगा लिया। सीने से लगाना था कि शैतान के पेट में ऐठन शुरू हो गया। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। कुरान कहता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान को बड़े अख्तियार हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरी दम, शैतान इंसान के रगों में गर्दिश करता है। वो गर्दिश करने लगा, वरगलाने लगा। ए इंसान, आज ये बच्ची छोटी है, इसकी सूरत तुम्हें मोहनी मालूम होती है, इसकी ज़ुबान शक्करपाशी कर रही है, लेकिन बता ये बेटी बड़ी होगी कि नहीं। जब जवान हो जाएगी तो बोल तू इसकी शादी करेगा कि नहीं। जब शादी करेगा तो बोल माशरे में कोई तेरा दामाद होगा कि नहीं। जब दामाद हो जाएगा तो क्या उसके सामने तू फेस टू फेस हो पाएगा, क्या उसकी आंखों की घालियों में आंखें डाल पाएगा। अल्लाह अकबर। उसने सोचा मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा दिल ठीक कह रहा है, इससे
زندگی نہیں بلکہ موت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تیور بدل گیا ہے، اب اپنی بیٹی کی وہ انگلیاں پکڑتا ہے، ہاتھ میں فاوڑے لیتا ہے، لے کر کے چلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، مکے کی رتیلی زمین ہے، کانٹے دار زمین، پیروں میں چبھ رہے ہیں، بیٹی کے لڑکھڑا کر گرتی ہے، اٹھتی ہے، سنبھلتی ہے، چلی جا رہی ہے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر ہیں۔ اللہ اکبر، بار بار اپنے باپ سے پوچھتی ہے، بابا کہاں لے چل رہے ہو؟ ادھر تو کہیں مٹھائیاں نہیں ہیں، ادھر تو کہیں کھلونے نہیں ہیں، ہمارے بچے بھی انگلیاں پکڑ کے چلتے ہیں تو ان کی نگاہیں اپنی ضرورت کی چیزوں پہ ہوتی ہیں، کدھر جلیبی ہے، کدھر گٹا ہے، کدھر مٹھائی ہے، کدھر بیلون ہے، وہ بھی تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی، لیکن نگاہ اٹھاتی ہے تو دیکھتی کہ ہر طرف نکیلے نکیلے ببول کے کانٹے ہیں یا کانٹے دار زمینیں ہیں جس پہ وہ چلتی جا رہی ہے۔ جب وہ انسان اپنے منزل اصلی پہ پہنچتا ہے، اپنی منزل پر، کہتا بیٹی ٹھہرو، اپنے پھوڑے کو نکالتا ہے، زمین کے جگر کو پاش پاش کرنے لگتا ہے، ایک قبر نما گڈھا کھودنے لگتا ہے۔ بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کی مٹی نکال رہی ہے، اپنے باپ کو پسینے میں شرابور دیکھتی ہے تو اپنے آنچل سے اپنے باپ کے پیشانیوں کو پوچھ رہی ہے۔ عرض کرتی ابا حضور بتاؤ تو صحیح، آپ اتنے پریشانی کے عالم میں نظر آ رہے ہو، آپ کی ماتھے کی لکیریں ابھر رہی ہیں، چہرہ زرد ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، پسینے میں آپ شرابور ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح آخر یہ گڈھا ہوگا کیا؟ کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ محترم حضرات محترم، جب وہ گڈھا تیار ہو گیا تو کہا اب تو بتا دو کہ اب تو ہو گیا۔ کہا کہ ہاں سنو، میں تجھے اسی میں دفن کرنے کے لیے لایا ہوں، میں دفن کر کے چلا جاؤں گا۔ اس بچی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا میرے بابا آپ مجھے ضرور دفن کر دو، لیکن ہر مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا جرم ضرور بتایا جاتا ہے، فلاں جرم کی سزا یہ ہے۔ میں نے جرم کیا کیا ہے ذرا جرم تو بتا دو جس کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو۔ وہ باپ لاجواب ہے، انگشت بدندہ ہے، دانت انگلیاں کاٹ رہا ہے، لرزہ بر اندام ہے، جس کاپ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لاجواب انسان نے کہا بیٹی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی اتنی ہے کہ تم بیٹی کی شکل میں پیدا ہو گئی ہو، اس لیے بیٹیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اکبر، وہ بیٹی ذرا اس بیٹی کی ذرا پکار سنو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مولا وجہ تخلیق کونین کو بھیج دے تاکہ بچیاں واقع زندہ دفن نہ کی جائیں۔ اللہ اکبر، بیوائیں پکار رہی ہیں، اے مولا پروردگار اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے تاکہ ہم بیواؤں کو بھی معاشرے میں عزت و شوکت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ یتیم بھی پکار رہے ہیں، مولا اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے تاکہ ہم پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب سارے مظلوموں کی دعائیں باب اجابت الہیہ سے ٹکراتی ہیں، قرآن کریم کے اندر مولا ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا کہ اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیا، سرور کون و مکان شفیع المذنبین کو بھیج دیا۔ حضرات محترم، اب اپنی گفتگو کو سمیٹ کر 5 منٹ کے اندر میں ختم کرتا ہوں، آپ آگے بڑھیے۔ رسول اللہ نے بچیوں کو کیسی زندگی عطا فرمائی، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے آپ سنیں گے، آخری پہلو ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمایا جائے۔ سرور کونین فرماتے ہیں غور سے سنو۔ تمام صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ فرمایا جائے۔ آقا فرماتے ہیں جن کے پاس 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی طرح سے تربیت کر کے اگر تم شادی و بیاہ کر دو تو رب قدیر تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تمام صحابہ مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، اتنی میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ سرور کون و مکان ارشاد فرماتے ہیں ہاں جن کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہو اگر ان کی اچھی تربیت کر کے لکھا پڑھا کر شادی و بیاہ کر دو تو رب قدیر تمہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی میں ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، اے میرے آقا میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہاں ہاں جن کے پاس ایک ہی بیٹی ہو، اگر تم ان کی تربیت کر کے شادی و بیاہ کر دو تو رب قدیر تمہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آنکھیں برس رہی ہیں، ساون بھادوں کی طرح آنکھیں برس رہی ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں چھو رہی ہیں۔ آقا کی نگاہیں پڑی، آقا فرماتے ہیں تمام لوگ مسرور ہیں، اے میرے صحابی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھیں کیوں برس رہی ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی غم نصیبی پہ رو رہا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی محرومیت پہ رو رہا ہوں، یا رسول اللہ کاش کہ میرے پاس بھی بیٹی ہوتی تو اے آقا یہ نعمت تو ہمیں بھی حاصل ہو جاتی، یا رسول اللہ میں اپنی محرومیت پہ رو رہا ہوں، کاش کہ میرے پاس بھی ایک بیٹی ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم کی بیٹیاں تمہاری بیٹیاں ہیں، قوم کی کسی ایک بیٹی کی شادی کر دو تو رب قدیر تمہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہی بیٹیاں دفن ہو رہی تھی لیکن مصطفیٰ جان عالم آ گئے، بچیوں کو زندگی جاویدانی مل گئی، اور بچیوں کو ہی صرف زندگی آقا نے نہ دی بلکہ پرورش کرنے والے ماں باپ کو بھی جنت کا ٹکٹ تھما دیا۔ اے لوگو آپ اپنی بچیوں کو پال رہے ہو، ان کی شادی کر رہے ہو تو یاد رکھو قاسم جنت کا وعدہ ہے، ان کے صدقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اسلام کے شہزادو سرور کونین کو آقا نے جب اللہ نے بھیجا تو قرآن کریم کے اندر مولا فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرما دیا کہ اپنے کریم آقا کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا یہ جتنی باتیں سب سے پہلے ہمیں اور سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھ سے کہنے میں غلطیاں قصداً سہواً کسی طرح کی ہوئی ہو تو مولا میں بندہ ہوں، گنہگار ہوں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تجھے حاضر و ناظر جان کر، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔